بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے نور کو بلند دیکھا، اس کے بعد اپنے پاس بلند قامت والی عورتیں دیکھیں، میں نے تعجب کیا کہ یہ کہاں سے آ گئیں۔ اس پر ان میں سے ایک نے کہا میں آسیہ ہوں، دوسری نے کہا میں مریم بنت عمران ہوں۔ یہ عورتیں حوریں تھیں۔ پھر میرے پاس کچھ ایسی لمبی لمبی عورتیں آئیں، ان کے چہرے ایسے چمکدار اور روشن تھے کہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے بعد مجھے پیدائش کا درد ہونے لگا۔ پھر ان عورتوں نے میں سے ایک میرے پاس پانی لے کر آئی جو دودھ سے زیادہ صاف اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اسے پی لیں، میں نے وہ پی لیا۔ پھر ایک عورت نے کہا اور پیو، میں نے تھوڑا اور پی لیا۔ اس کے بعد اس نے میرے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور بسم اللہ، اللہ کے حکم سے باہر آئیے۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں اور مطلع کائنات پر مہر رسالت مینار بار ہونے والا ہے۔ سیدت آمنہ کو جس غیبی ہستی نے حمل کے وقت یہ خوشخبری سنائی تھی کہ آپ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاملہ ہو گئی ہیں، وہی ہستی ایک بار پھر نمودار ہوئی اور فرمایا جب اس بچے کی ولادت ہو تو آپ یوں کہیے میں اسے ہر حاسد کے شر سے خدائے وحدہ لا شریک کی پناہ میں دیتی ہوں، اور پھر اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آبائی پیشہ تجارت تھا۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا تو حضرت عبداللہ بھی مال تجارت لے کر اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ آپ کے لیے یہ تجارتی سفر کوئی نیا سفر نہ تھا، یہ آپ کے باپ دادا کا آبائی پیشہ تھا اور کاروباری معاملات میں مہارت آپ کو ورثہ میں ملی تھی۔ کاروباری معاملات سے فارغ ہو کر جب یہ قافلہ واپس ہوا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں علیل ہو گئے۔ واپسی پر قافلہ جب مدینہ منورہ پہنچا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علالت کے باعث مدینہ منورہ میں بنی عدی بن نجار کے ہاں قیام فرمایا۔ غریب الوطنی میں بستر علالت پر آپ کے جذبات و احساسات کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ والدین، بہن بھائیوں اور وفا شعار جیون ساتھی کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ تجارتی قافلہ جب مکہ پہنچا تو رفقائے سفر نے حضرت عبداللہ کی بیماری اور مدینہ منورہ میں قیام کے بارے میں حضرت عبد المطلب کو مطلع فرمایا تو آپ کو تشویش لاحق ہوئی۔ فوراً آپ نے اپنے بیٹے حارث کو مدینہ روانہ کیا تاکہ حضرت عبداللہ کو واپس مکہ لے آئیں۔ حضرت حارث جب مدینہ پہنچے تو اس سے پہلے ہی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک راہی عدم ہو چکے تھے۔ حسن اتفاق ہے کہ حضرت عبداللہ کی وفات بھی ان کے دادا کی طرح ہاشم کی طرح سفر تجارت کے دوران غریب الوطنی میں ہوئی۔ اگلے کلپ میں انشاءاللہ سیدت آمنہ طیبہ طاہرہ کے وصال کے حوالے سے کچھ مختصراً بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔